سورہ لہب مکی ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں۔ اسے سورۃ المسد بھی کہتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار و تبلیغ کریں تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ذرا بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تبا لک، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب شعلہ فروزاں کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کا حقیقی چچا تھا، لیکن آپ کا شدید دشمن تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ یہ بد دعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی علیہ السلام کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ وَتَبَّ، اور وہ ہلاک ہو گیا، یعنی بد دعا کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے دی۔ چنانچہ جنگ بدر کے بعد چند روز یہ عدسہ بیماری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے۔ اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور عار کے خوف سے اس کے جسم پر دور ہی سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ و منصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے، یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کر لاتی اور نبی علیہ السلام کے راستے میں لا کر بچھا دیتی تھی، اور بعض کہتے ہیں
کہ یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی علیہ السلام کی غیبت کرتی اور انہیں آپ علیہ السلام کی عداوت پر اکساتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جیدن گردن، مسد مضبوط بٹی ہوئی رسی، وہ مونج کی یا پوست کی، کھجور کی یا آہنی تاروں کی، جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی، جسے بیان کیا گیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مسد سے تشبیہ اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔